بلوچستان ہی کیوں ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے؟ بلوچستان کے لوگ ہی کیوں شہید کیے جا رہے ہیں؟ کیا وہاں پر ریاستی ادارے اتنے کمزور ہے یا پھر حکومت کی طرف سے کوئی غفلت ہے؟ سر یہاں پر کیمپ لگایا گیا ہے، شہداء کے لواحقین یہاں پر موجود ہے، جینون ایشو کیا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے آپ نے بھی عدلیہ کی بات کی، حکومت کی بات کی، نگران وزیر اعظم بھی بلوچستان سے ہے، چیف جسٹس صاحب کا تعلق بھی، چیئرمین سینٹ صاحب کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے، تو اس کے باوجود بھی اتنی محرومیاں کیوں ہے؟ کیوں آپ لوگوں کی آواز سنائی نہیں دیجیے؟ مطالبہ کیا کریں گے حکومت سے؟ ظاہری بات ہے اسلام آباد آپ آئے ہیں، شہری اقتدار بھی ہے اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، تو کیا مطالبات کریں گے حکومت سے؟ اس وقت میں نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر موجود ہوں، شہداء فورم کے زیر اہتمام یہاں پر ایک کیمپ لگایا گیا ہے۔ میرے ساتھ بلوچستان کے سابق نگران وزیر کیل جمال رسائی صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر یہاں پر کیمپ لگایا گیا ہے، شہداء کے لواحقین یہاں پر موجود ہے، جینون ایشو کیا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ جنین ایشو یہ ہے کہ دیکھیں آج جب ہم کل سے پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں، اس کے علاوہ یہ جو شہداء کا سلسلہ ہے بلوچستان میں بہت پرانا سلسلہ ہے اور ہم نے ہر پلیٹ فارم پہ آواز اٹھائی ہے۔ بلوچستان میں جو آواز اٹھتا ہے وہ شاید مرکز میں سنی نہیں جاتی، تو مجبوراً طور پر ہمیں یہاں آنا پڑا، ہمیں اپنا احتجاج ریکارڈ کرنا پڑا تاکہ لوگوں کو یہ بھی پتہ چلے کہ بلوچستان میں اگر مسنگ پرسنس کا ایشو ہے تو اس میں یہ بھی ایشوز ہے جس میں آپ کے شہید ہیں جو کہ پاکستانیت کی بنیاد پہ شہید کیے گئے، جیسے میرا والد ہوا، میرا بھائی ہوا، اور ایسے کئی لواحقین یہاں بیٹھے ہیں جو کہ مزدور تھے، دکاندار تھے، رکشہ ڈرائیور تھے، ان کو شہید کیا گیا اور ان کو انصاف کون دے گا؟ تو یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ ہماری آواز سنی جائے۔ یہ لوگ بھی پاکستانی ہیں، یہ لوگ بھی مظلوم ہیں، ان کو انصاف دینے والا کون ہے؟ خواہ مخواہ گورنمنٹ ہوگا، عدلیہ ہوں گی، تو ان جو شہداء میں وہ آپ کے سول لائن بھی موجود ہیں، سیکیورٹی فورسز اہلکار بھی موجود ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آواز بھی سنی جائے اور بلوچستان پہ جو سٹوری ہوتا ہے دو طرفہ سٹوری دکھانی چاہیے۔ اس وقت دیکھیں آپ نے بھی عدلیہ کی بات کی، حکومت کی بات کی، نگران وزیر اعظم بھی بلوچستان سے ہے، چیف جسٹس صاحب کا تعلق بھی، چیئرمین سینٹ صاحب کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے، تو اس کے باوجود بھی اتنی محرومیاں کیوں ہے؟ کیوں آپ لوگوں کی آواز سنائی نہیں دیجیے؟ دیکھیں جی، یہ تو بہت بڑا ایشو ہے نا کہ یہ ایک سازش کے تحت کیا جا رہا ہے۔ جیسے میں نے کل بھی ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ہمیں لڑایا جاتا ہے، ہمارا خون کیا اتنا سستا ہے کہ کوئی بھی آ کر ہمیں شہید کر لے جا سکتا ہے؟ تو ان کو چاہیے کہ ان چیزوں کو آپ ایڈریس کریں، مسنگ پرسنس کا ایشو، جینیون ایشوز وہ بھی ایڈریس کریں، شہیدوں کا فیملی ہے وہ بھی آپ ایڈریس کریں، تاکہ ان لوگوں کو آپ چھوڑیں جو کہ پہاڑوں پہ بیٹھے ہوئے، خواہ مخواہ وہ تو کچھ کریں گے، وہ تو دہشت گرد تنظیموں میں ہیں، آپ ان لوگوں کے لیں جو کہ بلوچستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ایشوز کو آپ ایڈریس کریں۔ مطالبہ کیا کریں گے حکومت سے؟ ظاہری بات ہے اسلام آباد آپ آئے ہیں، شہری اقتدار بھی ہے اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، تو کیا مطالبات کریں گے حکومت سے؟ مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ کیونکہ ہم ایک غیر سیاسی پلیٹ فارم سے آئے ہیں، میں خود جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا ایک کارکن ہوں، لیکن آج میں ایک پیپلز پارٹی کی حیثیت سے نہیں، یہ بھی میں واضح کرنا چاہتا ہوں، ایک شہداء فورم کے ممبر کی حیثیت سے آیا ہوں۔ شہداء فورم ایک ایسا پلیٹ فارم ہے غیر سیاسی جس میں ہم شہداء کے لواحقین کے جو پرابلمز ہیں اس کو ایڈریس کرتے ہیں، اور تاکہ کئی ٹائم بلوچستان کی گورنمنٹ نے اور ریاست نے ہمارے مشکلات کو سمجھا ہے اور ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے تھے کہ اسلام آباد میں اگر ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے، ہمارا مطالبہ سنی جائیں گی، ہمارا مطالبہ صرف کلیئر ہے کہ ہمیں کیوں شہید کیا جاتا ہے اور اس پہ کسی کو سزا نہیں ہوئی، ہمارے قاتل دھن دھناتن پھر رہے ہیں، جس میں آپ کے تنظیمیں ہیں، بی ایل اے ہے، بی آر ایف ہے نا، تو وہ ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں، وہ کہتے بھی ہیں ہم آپ کو شہید کر رہے ہیں، وہ اپنے سوشل میڈیا پہ یہ چلاتے بھی ہیں، پھر بھی اگر وہ فری آف فیئر گھوم رہے ہیں پھر تو کل ہمیں بھی ماریں گے، کل کسی اور کو بھی ماریں گے، تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ آج ہم اس دکھ اور رنج سے گزر رہے ہیں، کل کے دن یہ مجمع اور بڑھے۔ ایک آخری سوال کروں گا، بلوچستان ہی کیوں ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے؟ بلوچستان کے لوگ ہی کیوں شہید کیے جا رہے ہیں؟ کیا وہاں پر ریاستی ادارے اتنے کمزور ہے یا پھر حکومت کی طرف سے کوئی غفلت ہے؟ دیکھیں جی، بلوچستان جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا اسٹریٹجک امپورٹنس ہے پورے خطے میں، تو خواہ مخواہ نیبرنگ کنٹریز کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ صرف بلوچستان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ بلوچستان ایک بفر زون بن چکا ہے، اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارے سیکیورٹی فورسز، ہمارے سیکیورٹی ادارے بھی اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں اور اس کے جواب میں وہ کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کر رہے، لیکن کچھ ایسے چیزیں ہوتے ہیں جو اگر ہم ایکسٹرنل نہیں کر پاتے تو خواہ مخواہ ہم اندرونی
قوتوں کا استعمال کرتے ہیں. جیسے کلبھوشن یادو پکڑا گیا, انہوں نے کہا ہے کہ فنڈنگ ہو رہی تھی, یہ ہو رہی تھی. تو باہر سے تو ہمیں اتنا نقصان نہیں دیا جاتا, اندرونی دشمن جو سازش کے تحت کبھی کبھار آتے ہیں, کبھی کبھار مختلف شکل میں آتے ہیں, تو ان سے ان کامن اینمی جو ہے ہمارا, اس کی تلاش کرنی چاہیے اور اس کو ہر صورت میں اس کو نکالنا چاہیے. بہت شکریہ جمال رسانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, تفصیل ہم بات کی. ان کا یہ کہنا تھا کہ بلوچستان میں جو ہے مسنگ پرسن کا بھی جینون ایشو ہے, اس کے علاوہ جو عام شہریوں کو شہید کیا جا رہا ہے, ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, وہ بھی جو ہے ایک جینون ایشو ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس میں جو ہے جو باہر کی قوتیں ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو ان کے اپنے جو ریاست کے اندر جو تنظیمیں بنی ہے وہ بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں جو ہے ملوث ہے, اور ان کی طرف سے ہی ان کو زیادہ تر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے حکومت سے یہ مطالبہ کیا کہ تمام تر جو اس طرح کے واقعات ہیں اس پر کڑی نگاہ رکھی جائے. جی